بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں یعنی کہ اصحابہ کرام میں بہت عظیم تر شخصیات موجود تھیں، اور انہی عظیم شخصیات میں ایک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت سے مواقعوں پر ساتھ دیا۔ آپ کا نام عثمان بن عفان اور کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر تھی، اور آپ کا لقب ذو النورین تھا۔ آپ ہجرت نبوی سے 47 سال پہلے اور عام الفیل کے واقعے سے 6 برس بعد پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ ایسے ہے: عثمان بن عفنان بن ابی عاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قاب بن لوئی اور بن غالب۔ آپ کی نانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی حقیقی بہن تھی، اور آپ کی والدہ کا نام عروہ بنت قریظ بن ربیہ تھا۔ حضرت عثمان غنی پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں، اور یہ ان مسلمانوں میں سے ہیں جن کو حضرت ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھایا، یعنی کہ انہیں حضرت ابو بکر صدیق نے دعوت اسلام دی، جس سے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ ان کے دوست بھی تھے۔ اسی طرح حضرت عثمان بن عفان کی فضیلت میں بہت سی احادیث بھی موجود ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، اور اس وقت آپ کی رانوں پر یا پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ ابو بکر نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو انہوں نے اجازت دے دی، اور اسی حالت میں انہوں نے بات چیت کی۔ پھر حضرت عمر آئے تو آپ نے انہیں بھی اجازت دے دی، اور اسی حالت میں ان سے بات کی۔ پھر حضرت عثمان نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر بیٹھ کے اپنے کپڑے درست کیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے تو حضرت عائشہ نے عرض کیا، حضرت بکر آئے، حضرت عمر آئے، اور آپ ایسی حالت میں رہے، آپ نے کوئی حرکت نہیں کی، لیکن جب حضرت عثمان آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ کے اور اپنے کپڑے درست کیے، کیا معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ ایک دوسری روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان حیادار شخص ہے، مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے انہیں اسی حالت میں اندر آنے کی اجازت دی تو ہو سکتا ہے شرم کے مارے وہ اپنے کسی کام کے بارے میں اپنی بات مجھے نہ پہنچا سکیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیش الاسرہ تیار فرمایا تو عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی جیب میں 1000 دینار لا کر آپ کی خدمت میں پیش کیے اور آپ کی گود میں ڈھیر کر دیے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنی گود میں انہیں الٹ پلٹ کر رہے تھے اور فرما رہے تھے، عثمان نے جو بھی عمل کیا آج کے بعد وہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ایسے فرمایا۔ اسی طرح ایک اور تفصیلاً حدیث میں سماسہ بن حزن کشیری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں اس وقت گھر کے پاس تھا جب عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر سے جھانک کر فرمایا، یعنی کہ قاتلین عثمان نے جب حضرت عثمان کے گھر کا گھیراؤ کیا تو وہ چھت پر آئے اور فرمایا، میں تمہیں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے تشریف لائے تو روما کنویں کے علاوہ وہاں میٹھا پانی نہیں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روما کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا تو اس کے لیے جنت میں اس سے بہتر ہوگا۔ میں نے اپنے خالص مال میں سے اسے خریدا، اور آج تم مجھے اس کا پانی پینے سے روک رہے ہو، حتیٰ کہ میں سمندری پانی پی رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، اللہ کی قسم ایسے ہی ہے۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ مسجد میں اپنے نمازیوں کے لیے جگہ تنگ تھی؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آل فلاں سے زمین کا قطعہ خرید کر اس سے مسجد کی توسیع کر دے تو اس کے لیے جنت میں اس سے بہتر ہوگا۔ میں نے اپنے خالص مال سے اسے خریدا، اور آج تم مجھے اس میں 2 رکعت نماز ادا کرنے سے روک رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر تمہیں پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ جیش الاسرہ کو میں نے اپنے مال سے تیار کیا تھا، یعنی کہ ایک لشکر؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ عثمان نے فرمایا، میں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں،
کیا تم جانتے ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کے پہاڑ پر تھے اور اس وقت ابو بکر و عمر اور میں آپ کے ساتھ تھے؟ پہاڑ نے حرکت کی حتیٰ کہ زمین پر کچھ ٹکڑے گر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاؤں سے اسے ٹھوکر مار کر فرمایا پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ انہوں نے کہا ایسا ہی ہے۔ آپ نے 3 بار فرمایا اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم انہوں نے گواہی دے دی کہ میں شہید ہوں۔ اسی طرح مروان بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فتنوں کا ذکر کیا اور ان کے قریب ہونے کا ارشاد فرمایا۔ اتنے میں ایک آدمی کا گزر ہوا، اس نے ایک کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص اس فتنے کے دن ہدایت پر ہوگا۔ میں ان کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ حضرت عثمان ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان کا چہرہ آپ کی طرف پھیر کر عرض کیا یہ وہ آدمی ہے کیا یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اسی طرح عثمان کے آزاد کردہ غلام ابو صلحہ بن بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ سے مخفی طور پر کوئی بات کر رہے تھے اور عثمان رضی اللہ عنہ کا رنگ متغیر ہو رہا تھا۔ جب محاصرے کا دن تھا تو ہم نے کہا کیا ہم لڑائی نہیں کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک امر کی وصیت کی ہے اور میں اپنے آپ کو اس کا پابند رکھوں گا، یعنی کہ میں لڑائی نہیں کروں گا۔ اس بات کا وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے لیا تھا۔ حالانکہ اس وقت حضرت عثمان خلیفہ تھے، وہ چاہتے تو اپنے تمام تر قاتلین کو اسی وقت مار سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا کوئی اقدام نہیں کیا کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس امر کا وعدہ کیا تھا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں مدینہ کے ایک باغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ایک آدمی آیا اور اس نے دروازہ کھولنے کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے دروازہ کھول دو، اسے جنت کی بشارت دو۔ چنانچہ میں نے اس شخص کے لیے دروازہ کھول دیا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انہیں جنت کی بشارت دی۔ اس طرح حضرت عمر آئے، ان کے لیے بھی یہی عمل فرمایا، اور اسی طرح جب حضرت عثمان آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے بھی دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت دو، اور ان مصائب کے ساتھ جس سے ان کا واسطہ پڑے گا، یعنی کہ آزمائشوں اور تکالیف کے ساتھ۔ تو وہ حضرت عثمان تھے، اور انہوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ ہی میری مدد کرے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب ان کو زخم لگا تو انہوں نے 6 رکنی کمیٹی تشکیل دی کہ انہی میں سے خلیفہ کو چننا، اور ان میں بھی حضرت عثمان کا نام تھا، اور ان کے الفاظ ہیں کہ ان حضرات سے جن پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتے دم تک خوش رہے، اس امر خلافت کا کوئی شخص زیادہ حقدار نہیں۔ انہوں نے نام گنوائے جن میں حضرت علی، حضرت عثمان، زبیر، طلحہ، سعد اور عبد الرحمن بن عوف تھے۔ اسی طرح عشرہ مبشرہ والی مشہور حدیث عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، طلحہ جنت میں، زبیر جنت میں، عبد الرحمن بن عوف جنت میں، سعد بن ابی وقاص جنت میں، اور سعید جنت میں، اور ابو عبیدہ بن جراح جنت میں ہیں۔ اسی طرح دوستو حضرت عثمان جب قبرستان جاتے تو اتنا زیادہ روتے کہ ان کے آنسوں سے ان کی داڑھی تار ہو جاتی۔ لوگ کہتے کہ آپ کو 3 مواقعوں پر جنت کی بشارت ملی ہے، اس کے باوجود آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آخرت کی منزلوں میں سے قبر پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل آسان ہوگی تو اگلی منزلیں بھی آسان سے آسان تر ہوتی جائیں گی، اور اگر جس کی یہ منزل مشکل ہوگی تو اس کی اگلی تمام منزلیں مشکل سے مشکل ترین ہوتی جائیں گی۔ اور اسی کے ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس دن سے میرا دایاں ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کے لیے گیا، اس دن سے لے کر آج تک میں نے کبھی اپنی شرمگاہ تک کو نہیں چھوا۔ دوستو یہ تھے حضرت عثمان بن عفان، جن کی فضیلت میں بہت سی احادیثیں ہیں، اور سابقون الاولین میں سے تھے جنہوں نے پہلے اسلام لایا، اور 18 ذوالحجہ ان کی شہادت کا دن ہے، لیکن اس شہادت کے دن پر بھی تمام مکتبہ فکر میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بہرحال ان کی عظیم تر شخصیت کا قرآن و حدیث اور اسی طرح 18 ذوالحجہ ان کی شہادت کا دن ہے، اور اس پر بھی مکتبہ فکر میں اختلافات پائے جاتے ہیں، اور ان کی شہادت کا دن 18 ذوالحجہ ہے، لیکن اس تاریخ پر بھی تمام فرقوں کے آپس میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔
بہرحال ان کا کردار اور ان کی شخصیت سے ہمارے پاس بہت سی احادیث موجود ہیں۔ اسی طرح حضرت عثمان بن عفان کو ذو النورین کے لقب سے بھی پکارا جاتا ہے، یہ اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں بیٹیاں ان کے عقد میں آئیں، یکے بعد دیگرے، اور اسی طرح اس پر کچھ اختلافات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ اس کے متعلق نہج البلاغہ میں حضرت مولا علی علیہ السلام کا ایک خطبہ موجود ہے، جس میں وہ حضرت عثمان کی حکومت کے متعلق پالیسیوں کے غلط اثرات کی وجہ سے جب ان کو سمجھانے جاتے ہیں تو ان کو یہ کہتے ہیں کہ پہلے دونوں خلفاء سے زیادہ خلافت کی حقدار ذمہ داریاں تم پر ہیں، اور ان میں احتیاط بھی تم کو کرنی چاہیے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمہارا ایک خاندانی اور دوسرا دمادی کا بھی شرف تمہیں ہے، جو ان کو انہوں نے یاد کروایا کہ تم کو اس سے زیادہ حق ادا کرنا پڑے گا اور ذمہ داری کو نبھانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان عظیم تر شخصیات کا جنت میں پڑوس عطا کرے اور ان عظیم تر شخصیات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔